بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویورز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، اس لیے میرے پاس سردیوں کے امراض کے حوالے سے جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے دیکھتے ہوئے میں نے آج کا جو نسخہ آپ سے شیئر کرنے کا سوچا، وہ یہ ہے کہ بچوں اور بڑوں میں غیر ارادی طور پہ پیشاب جب زیادہ آتا ہے یا خطا ہونے لگتا ہے یا پیشاب بستر میں نکل جاتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی اکثر نسخہ ہے۔ عام طور پہ اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ پیشاب آور ادویات کا لمبے عرصے تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اس کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پیشاب روکنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثانہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے پیشاب بھی بار بار قطرہ قطرہ کر کے ٹپکتا ہے، اس کے علاوہ یا خود بخود نکل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ کھانستے یا چھینکتے وقت اکثر حاملہ عورتوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، یعنی خارج ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا پیشاب کی نالی میں جلن کے ساتھ ساتھ تیز ڈنگ لگنے والا درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ کبھی کم۔ بچے ہوں تو پیشاب کرتے ہوئے چیخ مارتے ہیں۔ تو یہ ساری جو پرابلمس ہیں یہ مثانے کی ہیں۔ اس کے علاوہ سوتے وقت بچوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، ڈراؤنے خواب دیکھ کر پیشاب کا خطا ہو جانا۔ اس کے علاوہ پیشاب کو کنٹرول کرنے والے غدود کمزور ہونے کی وجہ سے بھی پیشاب نکل جاتا ہے۔ پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا پیشاب کی رنگت نہایت زرد ہو جاتی ہے، جس سے کبھی کبھی خون بھی آتا ہے۔ خون ملا پیشاب کا جو رنگت ہے وہ ہلکی پیلی اور ہلکی سرخی مائل ہوتی ہے، یا بہت زیادہ پیلا ہونا بھی بدن میں حرارت کے زیادہ اور تیزابی مادوں کی زیادتی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی پیشاب بار بار آتا ہے۔ تو اعصاب جن کے کمزور ہے اس کے بھی یہ نسخہ کام کرے گا، افیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ بلا ارادہ اخراج جو مثانے کا سردی کی وجہ سے پیشاب آتا ہے تو اس کو بھی یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں، ہڈیوں اور پٹھوں میں درد رہنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ پیشاب کی زیادتی سے جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جوڑوں اور ہڈیوں اور پٹھوں کا درد رہنے لگتا ہے، طبیعت نہایت سست ہو جاتی ہے اور انسان کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا ایک نہایت تکلیف دہ مرض ہے، جس کا جبکہ اس مرض میں عمر کی کوئی قید بھی نہیں ہوتی، ہر عمر کا جو انسان ہے اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو جسمانی طور پہ نہایت کمزور لوگ ہوتے ہیں یا ذیابیطس کے مریض ہوتے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مثانہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، جس کے باعث پیشاب روکنے کی صلاحیت بالکل کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو بہترین نسخہ ہے وہ ہے انڈا۔ انڈے کا آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے، آپ نے لے لینے ہیں انڈے کے چھلکے۔ انڈے کے چھلکے صاف کر کے اس کے اندر سے جھلی کو دور کر دینے اور کسی کچی لوٹکی میں اس کو بند کر کے اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے اوپر سے اس کے اوپر آٹا لپیٹ کے اس کا منہ بالکل بند کر دیں اور ساری رات کے لیے اس کو آگ کے اوپر اس برتن کو، کچے برتن کو رکھ دیں۔ صبح جب آپ ساری رات جب جلتا رہے گا، صبح تک وہ ایک سفید رنگ کی راکھ بن چکا ہوگا، وہ جو انڈے کا چھلکا ہے، بس وہ تیار ہے۔ اب اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نہ بنا سکیں، ہمارے پاس بھی مل جاتا ہے بنا بنایا، ہم سے ہی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے قریب کوئی دواخانہ ہے تو حکیم صاحب سے کہیں کہ ہمیں انڈوں کے چھلکے کا سفوف دیں، جو پاؤڈر ہوتا ہے، کشتہ ہوتا ہے، وہ دیں۔ اس کو ہم نے پیشاب کی زیادتی کے لیے یوز کرنا ہے۔ بہترین ہے، بہت افیکٹو ہے، بے ضرر ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیلشیم کا رچ سورس ہے، نیچرل سورس ہے، اس کو یوز کریں۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں۔ تھینکس۔